اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والماثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیۃ القائم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد قال زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا عمتي وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فہمۃ غیر مفہمۃ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ میں اس حدیث کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مختار عباس ابن ظفر عباس اور تمام جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال کرتے ہیں بحق محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، دوستان عزیز، دعائے فاطمہ زہرا، ماتم داران سید الشہداء، دلوں میں محبت علی رکھنے والوں، آنکھوں میں غم حسین کی نمی محسوس کرنے والوں، پرچم عباس اٹھانے والوں، فرش عزا بچھانے والوں، میں نے جس حدیث کو اپنا موضوع سرنامہ سخن کلام قرار دیا ہے، اس میں آپ کا اور میرا چوتھا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا امتی وانت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ فہمۃ غیر مفہمۃ۔ ظاہراً آپ لوگوں کے درمیان جو ہے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ امام فرما رہے ہیں کہ اے میری پھوپھی، آپ بلطف خدا بحمد اللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی بغیر کسی کے پڑھائی لکھائے آپ عالمہ ہیں، اور اسی طریقے سے بغیر کسی کے سمجھائے ہوئے آپ سمجھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے حدیث۔ عزیزان محترم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتا، بلکہ ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، سارے کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سورج کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، سورج کو اس میں لٹکایا، ستاروں کو چمکایا، ہوا کو چلایا، سمندر میں پانی اور پانی میں روانی کو رکھا، اور
انبیاء، ائمہ، جنوں انس سب کو اس نے خلق کیا، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو ایسا ہے کہ نہ کوئی اس سے پہلے تھا اور نہ اس کے کوئی بعد ہوگا۔ وہ تب تھا جب تب نہ تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ مہینہ جو ہے ماہ رجب کا بہت ہی بابرکت اور بافضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ جو میں نے حدیث کا انتخاب کیا ہے یہ تعلق رکھتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے۔ اس مہینے میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے 15 رجب کو، اور آنے والے مہینے میں پہلی ہی تاریخ کو بی بی کی ولادت ہے۔ دوسری ایک اور تاریخ ہے جو ایرانیوں سے مطلب منسوب ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ اور ہے 5 جمادی الاولیٰ جو کہ گزر چکی ہے۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے یہ مہینہ جو ہے ایک طریقے سے منسوب ہے۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ ولایت کا ہے، کیونکہ اس میں خود جناب زینب کے والد بزرگوار ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت ہو۔ عزیزان محترم، جب جناب زینب کی ولادت ہوئی اور امام علیہ السلام آئے، گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کا نام رکھیں۔ کہا امام نے کہ میں رسول خدا سے پہلے نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ اس وقت رسول خدا مدینے میں نہیں تھے، جب آئے مسافرت پہ جب آئے اور آنے کے بعد سیدھے جناب فاطمہ سلام اللہ کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے اور اپنی بیٹی کو لاؤ۔ جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا اپنی بیٹی کو لائیں، جناب رسول خدا نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد اپنے رخسار کو جناب زینب کے رخسار پہ رکھا، اپنے لبوں کو جناب زینب کے لبوں پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچی کا نام رکھیں۔ کہا یا علی، میں خدا سے پہلے اس بچی کا نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے اور اس بچی کا نام رکھ دیا ہے، زینب نام رکھ دیا ہے۔ اب جناب رسول خدا نے بتایا کہ پروردگار عالم نے اس بچی کا نام زینب رکھا ہے۔ کہا یا علی، آپ پوری کائنات کے لیے زینت ہیں، آپ پوری کائنات کے لیے باعث فخر ہیں، یہ بچی آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد پر۔ جناب زینب ایسی ویسی خاتون نہیں ہے، ایک باعظمت باوقار خاتون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خاتون کو ایک لقب ملا ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ خود بنی ہاشم بہت ہی باعظمت اور باوقار خاندان ہے، قبیلہ ہے، اور اس خاندان میں کسی خاتون کا عقیلہ بنی ہاشم ہونا یہ بہت ہی زیادہ فخر و مباحت کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا وما ادراک ما زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ زینب میں بتاتا ہوں جو میں نے پڑھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زینب ہے کیا۔ زینب عمل سے فاطمہ ہے، لہجے سے علی ہے، مشورے سے حسن ہے، صبر سے حسین ہے، اور غصے میں غازی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وما ادراک ما زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے۔ زینب عالمہ غیر معلمہ ہے،
زینب یہ تقابل کا مقام نہیں ہے، یہ جناب زینب کی منزلت بتانا ہے، ان کا وقار بتانا ہے کہ زینب کیا ہیں۔ زینب کسی کی پڑھائی ہوئی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اہل بیت نے پالا ہے۔ جس طریقے سے امامان حسنین کو رسول خدا نے پالا اپنی زبان کو چسا کر، ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب کو ہی پالا۔ جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے امامان حسنین کو پالا، ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب کو پالا۔ جس طریقے سے جناب فاطمہ نے تربیت امامان حسنین کی، ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب کی، اور خود ان دونوں بھائیوں نے اس طریقے سے اپنی بہن کو پالا ہے کہ جیسے کہ کوئی اور ہی پالے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو یہ ہے اہمیت جناب زینب کی۔ وما ادراک ما زینب، اور تم کیا جانو کہ زینب کیا ہے؟ زینب بہت ہی باعظمت خاتون کا نام ہے، باوقار خاتون کا نام ہے۔ کیسے؟ جس طریقے سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ تقابل کا مقام نہیں، جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب صدیقہ صغریٰ ہیں، کیونکہ یہ لقب خود جناب فاطمہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور اسی طریقے سے کئی القابات ہیں، فاضلہ، کاملہ، عالمہ، یہ سب جو ہے جناب زینب کے القابات ہیں۔ خیر سنیے کہ جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نے لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو تبلیغ کی، ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب نے بھی کی۔ اگر جناب فاطمہ زہرا نے لوگوں کو مسلمان کیا تو جناب زینب نے بھی لوگوں کو مسلمان کیا۔ اگر جناب فاطمہ زہرا لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی تو جناب زینب بھی قرآن و تفسیر کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اگر جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کے لیے ماں ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے جناب زینب اپنے باپ کے لیے زینت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اگر جناب فاطمہ زہرا کے لیے خود ان کے والد بزرگوار رسول خدا علیہ السلام خود پورے قد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے امام حسین بھی اپنی بہن کے احترام میں پورے قد سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ ہے مقام جناب زینب کا، یہ ہے مقام جناب زینب کے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ عارفہ بھی کہا گیا جناب زینب کو۔ جناب زینب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری بہن نے کبھی بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، فراموش نہیں کیا، اور اسی لیے شب عاشور یہی کہا کہ اے بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اور اس بات کی گواہی خود جناب زین العابدین علیہ السلام دیتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں نے صبح 11 محرم کو بھی نماز شب کو انجام دیا، نماز شب کو پڑھا، اس دن بھی نماز شب کو فراموش نہیں کیا۔ تو یہ ہے کہ جو اتنی سختیوں میں بھی، اتنی زیادہ مصیبتوں میں بھی جس نے نماز شب کو ترک نہ کیا ہو تو واجبات کا تو تصور ہی نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ جب ایک اور لقب دیا گیا ہے جناب زینب کو، وہ کیا ہے؟ نائبۃ الامام، کہ یہ نائب امام بھی ہیں۔ نائبۃ الامام کی نائب امام ہے، کس طریقے سے کہ جتنی مدت تک امام زین العابدین علیہ السلام بیمار رہے اتنی مدت تک امام کا کام جناب زینب نے دیا۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ کسی کو پوچھنا ہوتا تھا جناب زینب سے آ کر پوچھتا تھا، اور جناب زینب اس کا ٹھیک اسی طریقے سے جواب دیتی تھی جیسے اس کا حق ہوا کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب زینب کی ہم اور اب کیا تعریف کریں گے، جس کی تعریف خود خدا کرتا ہو۔ تعریف سے مراد یہ کہ خود جناب زینب کا نام خدا کا رکھنا، یہ جناب زینب کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ خدا نے نام رکھا ہے۔ اور میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ سبھی حضرات کا، میں بہت جلدی اس گفتگو کو مختصر کر کے تمام کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔
ایک یہ فضائل کا گوشہ تھا کہ رسول خدا جب گھر میں آتے اور آنے کے بعد جناب بی بی زینب کو آغوش میں لیتے ہیں، اور آغوش میں لینے کے بعد جو ہے نام گزاری کرتے ہیں بحکم خدا، یا خدا نے ہی جو ہے نام کو بتایا اور رسول خدا نے رکھا۔ یہ اب میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں، مجھ کو جتنی مجلس پڑھنی تھی جناب زینب کے فضائل پڑھنے تھے میں نے پڑھ لی، اب میں ربط مسائب دیتا ہوں کہ جب رسول خدا نے جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا، اے بابا یہ آنکھ سے آنسو گرنے کا کیا سبب ہے؟ یہ آنکھ سے آنسو گرنے کا کیا سبب ہے؟ کہا ہے بیٹی فاطمہ، یہ جو تمہاری بیٹی ہے میری آغوش میں ہے، یہ ام المصائب ہے، یہ مصائب کی ماں ہے۔ میں اس پر گریہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ شروع سے آخر تک، ابتدائی زندگی سے انتہائی زندگی تک غم میں رہے گی، مصیبت میں رہے گی اور سختیوں کو جھیلے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب امام علی علیہ السلام حجرہ طاہرہ میں جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو آغوش میں لیتے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں، اے بابا آپ کو آپ کی بیٹی مبارک، مجھے میری بہن مبارک، یہ کہنا تھا، اور امام علی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو امام حسین نے اس کم سن میں پوچھا، ہے بابا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ کہا ہے بیٹا حسین، یہ تمہاری بہن جو ہے بہت ہی سختیوں میں بڑی ہوگی، پلے گی اور بڑھے گی، بہت ہی مشکلوں میں یہ زندگی گزارے گی۔ امام کا اشارہ کربلا کی طرف تھا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین اپنے ایک چھوٹے سے قافلے کو تیار کر رہے ہیں، 28 رجب المرجب، جس میں امام حسین نے ایک اپنا چھوٹا سا قافلہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، جب ایک فرد اپنی محمل اور اماری پر سوار ہو رہا تھا تو لوگ آگے بڑھ کر سوار کر رہے تھے۔ جب ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زینب اپنی محمل کی جانب بڑھی، ایک مرتبہ جناب امام حسین پورے قد سر کھڑے ہوئے، ایک راوی ہے وہ دیکھ رہا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ بی بی کون ہے کہ جس کے احترام میں خود امام کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ امام کی بہن زینب ہے کہ جو علی کی بیٹی ہے، علی کی شہزادی ہے کہ جس کے احترام میں خود امام حسین کھڑے ہو گئے۔ آزاداران مظلوم کربلا، جس کے احترام میں خود امام حسین کھڑے ہو جائیں، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا منزلت ہوگی۔ آزاداران مظلوم کربلا، اب امام حسین یہ وہ زینب ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا کہ یہ ام المصائب ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، پتہ ہے کیوں کہا؟ کہ اس نے جو ہے شروع سے ہی اس غم کو جھیلنا شروع کر دیا۔ کس طریقے سے؟ کہ پہلے اس نے خود اپنے نانا رسول خدا کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آزاداران مظلوم کربلا، دوسری گھڑی وہ آئی کہ خود جناب زینب نے اس کم سینی میں اپنی ماں فاطمہ کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا۔ آزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا نے ایک وصیت کی جناب زینب سے، پتہ ہے کیا کہا؟ ایک بڑی ذمہ داری دی، کہا اے بیٹی زینب، یہ میرا بیٹا حسین ابھی نادام ہے، اس کو سنبھال لینا، یہ میری بیٹی کلثوم ہے، اسے پال لینا۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ کم سنی کا عالم اور یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی سلسلہ جاری ہوا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے زینب کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ اب آیا سن 40 ہجری، جناب فاطمہ زہرا کے والد بزرگوار امام علیہ السلام کا غم دیکھا۔ آزاداران مظلوم کربلا، آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو کس طرح سے شہید کیا گیا، سر پر ضربت ماری گئی، کس نے سنبھالا؟ جناب زینب نے سنبھالا۔ آزاداران مظلوم کربلا، ظلم کی انتہا تو تب ہوئی، غم کی انتہا تو تب ہوئی کہ جب ایک بہن ہے، اس کا بھائی ہے، سن 50 ہجری ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، ایک بہن نے اپنے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑوں کو ایک تشت میں دیکھا۔
آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، صرف 72 ٹکڑے نہیں دیکھے جگر کے۔ آزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسن کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، جنازے کو لے جا رہے تھے، جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، ایک بہن کا اپنے بھائی کے لاشے سے تیر نکالنا، جزاکم ربکم خیر الجزاء، ایک بہن کا بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا، اللہ اکبر، یہ منظر کسی کو نہ دکھائے خدا، یہ منظر خدا کسی کو نہ دکھائے۔ آزاداران مظلوم کربلا، سن 11 ہجری گزر گئی، سن 40 ہجری گزر گئی، سن 50 ہجری گزر گئی، اب وہ وقت آتا ہے جسے ماہ محرم کہتے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور گزر گئی، روز عاشور آئی، جب امام حسین نے دائیں اور بائیں دیکھا، کوئی بھی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بھائی پریشان نہ ہو، ابھی تمہاری بہن زینب زندہ ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، شاعر کہتا ہے ناس رہا تھا شاہ کربلائی کو، ناس رہا تھا شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا، امام حسین نے جنگ کو انجام دیا۔ آزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت آیا جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ اب جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں جناب زینب پر، اسیر کر لیا گیا، اسیر کرنے کے بعد کوفے لے جایا گیا، ان سختیوں کے ساتھ کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب کوفے سے شام لے جایا گیا، وہاں پہ اتنی راستے میں اذیتیں دی گئی، میں بیان نہیں کر سکتا۔ آزاداران مظلوم کربلا، جب جناب زین العابدین علیہ السلام سے اس نے یزید ملعون نے کہا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ تمہیں آزاد کیا، تم چاہے جہاں چلے جاؤ۔ اب اس مشورہ لینے کے لیے جناب زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھی اماں کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، ہمیں یزید نے رہا کر دیا ہے، اس نے اجازت دے دی ہے۔ اب جناب زینب اپنے بھتیجے سے کہتی ہیں، اے بیٹا جاؤ اس سے کہہ دو میں نے اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا ہے، میں جب تک اپنے بھائی کو رو نہ لوں گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ آزاداران مظلوم کربلا، ایک گھر خالی کرایا گیا، تبرکات کو لایا گیا، سب روتے رہے، اپنے اپنے سر کو، اپنے وارث کے سر کو دیکھ کے سب روتے رہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، 2 ننھے سر تھے۔ ایک مرتبہ ایک بیوی نے کہا، کیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب لرز گئی، اور لرزنے کے بعد کہا، ان سروں کی وارثہ میں ہوں، میں ان سر کی وارث ہوں، ان کی ماں مری نہیں ہے، ابھی اس دنیا میں ہے، میں جب تک ان کو نہ روں گی جب تک میں اپنے بھائی کو نہ رو لوں۔ آزاداران مظلوم کربلا، جناب زینب شام سے کربلا سے مدینہ آئی، مدینے میں آنے کے بعد کہا، اے مدینہ، اے میرے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے ضعیفہ، کیا تو نے میری زینب کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد کہا، میں ہی زینب ہوں، مصائب نے مجھے گھیرا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب گھر میں داخل ہوئی، گھر میں داخل ہونے کے بعد 2 چھوٹے مسند دیکھے، 2 چھوٹے عمامے دیکھے، 2 چھوٹے بستر دیکھے۔ ایک مرتبہ چیخ ماری، اے میرے اون محمد، میں تم پر گریہ نہ کر سکی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سبھی حضرات سے ایک مرتبہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مختار عباس رضوی، ابن سید ظفر عباس رضوی اور تمام جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال کرتے بحق محمد۔